And there are so many partialities as well in the country as well. بہت سارا ایسا اسکوپ ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں جس کے بارے میں پاکستانی فیشن ڈیزائنرس کو نہیں معلوم ہے. تو آج کے شو میں, آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ان سب چیزوں کو, ہم ان سب باتوں کو انلاک کریں گے اپنی گیسٹ کے ساتھ. ویلکم کریں گے اپنی گیسٹ کو. سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے ان کے بہت سارے کاموں میں سے ان کے کچھ کام جو ہیں وہ ہم اس شو میں اور آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ڈسکس کریں گے جن کے بارے میں, وہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے پہلے 14 سیزنس کیے ہیں نیو یارک فیشن ویک کے, اس کے علاوہ دبئی فیشن ویک, ملان فیشن ویک, لندن, پیرس, اینڈ دیر آر سو مینی فیشن ویکس جو وہ اب تک آرگنائز کر چکی ہیں. اینڈ ابھی جو ان کا آگے آنے والا ہے وچ از ایجپٹ فیشن ویک, وہ 1 جون سے 7 جون کو آرگنائز ہونے والا ہے. اس پر بھی بات کریں گے, جانیں گے ان کی لائف جرنی کو. ویلکم کرتے ہیں مس آمنہ انعام رندھاوا کو. اسٹائلسٹ ہیں, ڈیزائنر ہیں, انفلوئنسر ہیں, آج ہمیں انسپائر کریں گی. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. Thank you so much. Thank you so much for having me here. You're welcome. It's pleasure having you on our show. اور آپ اتنی دور سے آئی ہیں پاکستان. نارملی ہم دیکھتے ہیں لوگ جب باہر جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے بارے میں یا اپنی روٹس کے بارے میں اتنے زیادہ کنسرن بھی نہیں ہوتے دیٹ وی آر سکسیزفل ناؤ, کیا کریں کیا جائیں. لیکن ہم نا آپ کی ایک جرنی رہی ہے. آئی وانٹ ٹو نو دیٹ تھنگ, اور میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور بتائیں لائک آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کیا تھا اینڈ فرام ویئر ڈیڈ یو اسٹارٹڈ اینڈ دین کیسے خیال آیا اتنا سب کچھ کرنے کا. اچھا جی, آج مجھے یہ موقع آپ کی بدولت مل رہا ہے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ میری جرنی کے بارے میں جان کر میرے مطابق آپ لوگوں کو آگاہی دیں گے کہ میں کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی. آپ کو پتہ ہے کہ اس سفر کا آغاز آسان نہیں ہوتا. ہر بندہ زیرو سے شروع کر آگے تک پہنچتا ہے, اور یقین کیجیے یہ بھی سفر آسان نہیں تھا. میں نے اپنی جو جرنی اسٹارٹ کی وہ شروع ہوئی تھی آج سے تقریباً 12 سال کہہ سکتے ہیں آپ. اور ایک ایز ایم سی میں نے اپنے آپ کو لانچ کیا تھا, ایک ایز اینکر. اسی طرح جیسے آپ آج یہاں پہ کر رہی ہیں بیٹھ کر ہمارا انٹرویو, اسی طرح میں مختلف شخصیات کا انٹرویو کرتی تھی. آپ کو دیکھ کے آپ کی آج مجھے اپنی پرانی ایک لائف کو دوبارہ سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, اور ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اسی طرح ہم نے کووڈ میں اپنا ایک شو تھا جو کہ ٹوٹل ملٹی میڈیا پروڈکشنز تھا, ہم نے اس کو کووڈ میں لانچ کیا. اس کے 60 سیزنز تھے جو صرف یوٹیوب پہ اویلیبل تھا, پر وہ ہر فرائیڈے آتا تھا. ہم آن لائن, اس وقت ظاہری بات ہے راستے بند, ملاقاتوں کے سلسلے بند, کووڈ میں ہر چیز بند تھی. اس وقت ہم نے وہ شروع کیا اور بہت سکسیزفل گیا. اس کے بعد ہم لوگوں کا وہ جب 60 سیزنز ختم ہو گئے تو ہم نے ایک سیکنڈ شو شروع کیا جو تھا امیرکن ڈریمز بائی آمنہ انعام. اس کی جو جرنی تھی وہ بہت کامیاب جرنی تھی. اس میں ہم فوڈ بھی ایکسپلور کرتے تھے, اسٹیٹس ٹو اسٹیٹ جاتی تھی میں, ٹریول بھی کرتی تھی کووڈ کے دنوں میں, کیونکہ لوگ گھروں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے تھے. میں اپنی آپ کو مصروف رکھنے کے لیے, اور مجھے ایک شوق تھا ایک آگے آنے کا, بڑھنے کا جو جذبہ تھا میرے اندر, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں نے کووڈ سے ہی اپنے آپ کو لانچ کیا تھا. اس وقت وہ ہم نے کیا. وہاں سے ہم امیرکن ڈریمز کے 10 سیزنز ختم کیے ہی تھے. لیکن اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ ایک ایم سی سے فیشن تک کا سفر, یہ ایک مین چیز ہے نا, لوگ جاننا بھی چاہیں گے. آپ نے میرے انٹروڈکشن میں بتایا کہ جی آمنہ انعام ایز اے اسٹائلسٹ اینڈ ڈیزائنر, تو آف کورس مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوگی جب میں امریکہ گئی تھی. میں نے اس وقت تقریباً آج سے 11-11.5 سال پہلے کی بات ہے, میں نے جان کیسابلانکاز جوائن کیا تھا. ایک فیشن اسکول ہے جو کہ میریلینڈ کے ایریا میں, اب میرے خیال میں وہ نیو یارک میں موو کر گیا ہے. وہاں میں نے اپنے جو ہے فیشن انڈسٹری کو جوائن کیا تھا. میں سمجھتی تھی, میرا شوق تھا فیشن کو پڑھنا, لیکن وہاں پہ فیشن کے ساتھ ساتھ جو چیز پڑھائی جاتی تھی وہ تھی رن وے. ہمیں فیشن نہیں پڑھایا جاتا تھا, ہمیں ڈائریکٹ رن وے پہ ڈال دیتے تھے. That is very different from Pakistani industry. پاکستان میں تو باقاعدہ پہلے آپ کو فیشن کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. ادھر آپ کو ڈائریکٹ رن وے پہ کھڑا کر کے باقاعدہ آپ کو ٹی کیسے بنانی ہے, آپ کا ایکسپوجر, آپ کے پینلز, آپ کا ایک ماڈل جیسے کھڑی ہے نا, اپنے آپ کو آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ ماڈل ہیں, اور آپ نے اس رن وے کے اوپر اپنے آپ کو کپڑے بھی پہنانے ہیں, ڈیزائن بھی کرنا ہے, اسٹائل بھی کرنا ہے. یہ بہت انوکھی چیز تھی میرے لیے. میں کچھ اور سمجھ کر گئی تھی. جب میں نے وہاں سے گریجویٹ کیا تو پھر مجھے سینس آئی کہ آج انہوں نے مجھے پراپر ڈیزائنر بنا دیا. اگر میں وہاں سے وہ چیز نہ سیکھتی تو شاید میں ناکامیاب ہوتی. اس میں فوٹوگرافی بھی سکھائی جاتی ہے, اس میں فیشن بھی سکھایا جاتا ہے, اس میں آپ کو ڈرائنگ آرٹ سے لے کے
آپ کے رن وے کے کلودنگ سٹائل تک ہر ایچ اینڈ ایوری تھنگ پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں. اوکے. تو آپ کو پہلے دن سے ہی رن وے ایک ایسا کانسیپٹ مائنڈ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جو بھی کر لو ایٹ دا اینڈ آپ نے ڈسپلے رن وے پہ کرنا ہے. سو رن وے ایک بہت مین چیز ہے. وہاں سے میں نے اپنی زندگی کی شروعات کی. جان کاسابلانکا سے شروع کیا. جب میں نے گریجویشن کیا تو میں کافی لائک اسٹوڈنٹ تھی وہاں پہ. ایک کافی میرے لوگ پسند کرتے تھے میرے ٹیچرز مجھے, کیونکہ میں بہت کوئک لرنر تھی. اسی وقت گریجویشن کے ٹائم پہ ہی مجھ کو میری کے کمپنی ہے, ایک برانڈ ہے, امریکن برانڈ ہے, بیوٹی برانڈ. ان لوگوں نے وہاں سے, کیونکہ وہاں پہ ٹیمز آتے تھے تو وہ وہاں سے بچوں کو سلیکٹ کرتے تھے اور لے کے جاتے تھے. وہاں پہ ان لوگوں کو 3 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے وہ ایپ جو ہے وہ ایز اے والنٹیئر اپنے کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں. ہاں جی, انٹرنشپ کے لیے جیسے کہتے ہیں. ہم لوگوں کو وہاں پہ مجھے میری کے نے پک کر لیا. اب میرے لیے ایک نئی دنیا, پاکستان سے گئی ہوئی لڑکی, پڑھ تو لیا تھا, گریجویشن بھی ہو گئی, اور میرے خاندان کی, یہاں پہ بتا دوں کہ میں پہلی لڑکی ہوں. میرے خاندان کی دور دور تک کسی بھی لڑکی کا کسی میڈیا سے تعلق نہیں, کسی فیشن انڈسٹری سے تعلق نہیں. اور مجھے یہ لگا کہ میں کچھ انوکھا ہی کر رہی ہوں, لیکن میں ہمت نہیں ہاری. اس وقت میں نے جو ہے میری کے کمپنی کو جوائن کیا. اس میری کے کمپنی کے اندر آپ کے سیلز اینڈ کمیشن کا میری جو جاب تھی, اور میں نے وہ 4 سال میں ریڈ جیکٹ بھی لیا, اور وہ ریڈ جیکٹ بھی مجھے ملا. میں سیمینارز اٹینڈ کرنے جاتی تھی واشنگٹن ڈی سی سے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں. ڈیلس ٹیکسس ان کا ہب ہوتا تھا, ڈیلس ٹیکسس میں نے سیمینارز اٹینڈ کیے. وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. سو وہ جب میں میری کے کر رہی تھی نا, تو وہیں پہ میری جو ڈائریکٹر تھی, ہر نیم از لیسا جونز. سو اگر یہ دیکھیں گی وہ شو تو ڈیفینیٹلی وہ مجھے فون بھی کرنے والی ہے. سو لیسا جونز نے جو ہے مجھے کہا کہ تم نے فیشن پڑھا, تم نے رن وے پڑھا, تمہیں اسٹارٹ کرنا چاہیے اپنا, تمہارا اتنا اچھا خود کا برانڈ کرنا چاہیے. اور لڑکیوں کو ماڈلنگ کی جو خواہش ہوتی ہے نا, وہ تم لڑکیوں کی پوری کر سکتی, ان کے جو ہے نا ڈریمز ان کو پورا کرو. میں گھر آئی, میں نے آ کے سوچا, مجھے لگا کہ واقعی مجھے کرنا چاہیے. سو پہلا فیشن شو جو میں نے کیا وہ تھا جی ہرناز سندھو, مس یونیورس ہرناز سندھو. ابھی تو میرے خیال میں ایکٹریس بھی بن گئی ہیں, فلم بھی ابھی ریلیز ہوئے ان کی بڑی فیمس. تو مس یونیورس کا میں نے پہلا فیشن شو کیا ہرناز سندھو کا, اور وہ ورجینیا میں ان کا ایک میٹ اینڈ گریٹ تھا, تو وہاں پہ وہ آئے ہوئے تھے, وہاں پہ ہم نے ایک فیشن شو دیا. اچھا, اس وقت جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے اپنے دیسی کپڑوں کے ساتھ اپنے پاکستانی جیسے ہمارے فیوژن اور وہ سارے, میں نے سوچا کہ میں اس سے اسٹارٹ لیتی ہوں. بٹ انفارچونیٹلی میں سمجھی نہیں کہ میں جس مارکیٹ میں جا رہی ہوں, جس انڈسٹری میں جا رہی ہوں, ادھر کی ڈیمانڈ اور ہے. پھر میرا پہلا فیشن شو کامیاب نہیں رہا تھا, اور نیو یارک فیشن ویک کا بھی جو میں نے پہلا سیزن کیا تھا وہ اس کامیابی کی منزل کو نہیں چھوا تھا جو میں دیکھنا چاہ رہی تھی. مایوسی میرے یہاں آ چکی ہوئی تھی.